السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی سورہ مبارک بقرہ کی آیت نمبر 177 کہ جس میں 15 مومنین کی خاص خصوصیات کا تذکرہ ہے، اور ہماری بات یہاں تک پہنچی ہے کہ مومنین کی ان صفات میں ایک چیز یہ ہے کہ وہ انفاق کریں۔ انفاق کے بھی پھر مستحق جو استحقاق ہے، جو مستحق افراد ہیں، طبقات ہیں، 6 اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مستحق طبقات کا ذکر کیا ہے کہ جس میں ذوی القربہ یعنی انسان کے عزیز و اقارب، مساکین ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ یتامہ یتیم ہیں، پھر ابن السبیل، اور 5واں سائلین، و پھر رقاب، اور چھٹا ہے کہ انسان آزاد کرے غلاموں کو۔ تو یہاں پہ جو ہماری گفتگو ہے یعنی غلاموں کو آزاد کرے، اپنا مال خرچ کر کے بندگان خدا کو آزاد کرانا ایک بہت بڑی مالی عبادت ہے۔ ان کی فکروں کو جو انجماد ہے اس کو ختم کر کے در ہدایت کی طرف لے کر آنا، در اہل بیت کی طرف لے کر آنا، یہ بھی غلامی سے آزادی ہے۔ انسان کو جو ریجیکشن آف گاڈ، اس سے جان چھڑا کر انہیں توحید کے دروازے پر لے کر آنا، یہ بھی غلامی سے آزادی ہے۔ حقیقت میں جتنے بھی توحید سے دور ہوا کرتے ہیں وہ ایک قسم کی غلامی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ غلامی خواہ دنیا کی ہو، غلامی خواہ مال کی ہو، غلامی خواہ اقتدار کی ہو، غلامی خواہ کرسی کی ہو، یہ ساری کی ساری غلامیاں ہیں۔ بندگان خدا کو ان غلاموں، ان جتنی غلامیاں ہیں، ان سے نجات دلا کر راہ توحید، راہ رسالت، راہ ولایت کی طرف لے کر آنا، یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہاں پہ یہ جو 6 طبقات جو ہے نا وہ ذکر کر دیے گئے ہیں، اور جن پر خرچ کرنا کیا ہے، علامت تقویٰ ہے۔ انسان متقی بنتا ہے، اس کی صداقت کے اوپر دلیل بنا کرتا ہے۔ یہاں پہ انفاق کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک انفاق جو ہے واجب ہوتا ہے، جس طرح ایک انسان خمس دے رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، یہ کیا ہے، واجب ہیں، یہ انفاق واجب ہے۔ بعض جو ہیں وہ انفاق مستحب ہوا کرتے ہیں کہ انسان جس جنرل چیریٹی جس کو کہا جائے وہ کرتے ہیں۔ یہاں پہ 2 چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ انفاق دونوں قسم کے ہونے چاہیے، دونوں قسم کے ہونے۔ انسان خمس و زکوٰۃ بھی دے، صدقات اور جنرل جو خیرات ہے وہ بھی کرے۔ بعض یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے خمس و زکوٰۃ دے دیا ہے تو بس اب اور اس کے علاوہ کسی اور صدقات خیرات کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم تو دیتے رہتے ہیں، ہم سے زکوٰۃ دیا، ہم نے خمس دے دیا، بس کافی ہو گیا۔ بعض کہتے ہیں، بعض کیا ہے کہ مستحب جو صدقات ہیں خیرات کرتے رہتے، وہ اتنا جو خرچ کے لیے تھا یہ پھر اور دئیے، یعنی خمس و زکوٰۃ بھی دئیے۔ یہ دونوں جو ہے نا، یہ دونوں ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے کہ جب آپ نے خمس و زکوٰۃ دی آپ انفاق بھی کریں، وہ بھی ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ جنرل چیریٹی جو ہے نا صدقات اور خیرات کر رہے ہیں تو آپ کو خمس و زکوٰۃ بھی دینا چاہیے، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے آپ کو۔ لہٰذا دونوں قسم کی جو چیریٹیز ہیں اس کی طرف اسلام نے متوجہ کیا، یہاں انفاق سے مراد یہ ہے۔ اس کے بعد جو ایک اور مرحلہ کہ جس کی طرف پھر عبادات کا پہلو یہاں پہ آئے، آپ نے دیکھا کہ پہلے 5 چیزیں وہ بتائی ہیں جو انسان کی آئیڈیالوجیکل سسٹم کو ڈیولپ کرتی ہیں، جس میں عقیدہ توحید ہے، عقیدہ معاد ہے، کتابوں کے اوپر ایمان ہے، فرشتوں پر اعتقاد ہے، اور انبیاء علیہ السلام پہ ایمان ہے۔ یہ 5 چیزیں کیا کرتی ہیں، آئیڈیالوجیکل جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے لیے ہے، انسان کی نظریاتی زندگی۔ اس کے بعد عبادتی پہلو سے پہلے 6 ان مستحق طبقات کی طرف انسان کو متوجہ کیا ہے کہ کیا کریں، آپ آ جائیں اور انفاق کریں۔ انفاق کریں کیا، ذوی القربہ پہ، اپنے عزیز و اقارب پہ تم انفاق کرو، پھر کیا یتیموں پہ تم انفاق کرو، مساکین پہ، ابن السبیل کہ جو زاد سفر جس کا ختم ہو گیا ہے، غلاموں کو تم آزاد کرو، اور سائلین جو سوال کرنے والے ہیں
ان پہ تم انفاق کو 6 طبقات جو مستحق طبقات کے ان کو 5 وہ آئیڈیالوجیکل وے کا جو سسٹم ہے وہ اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اور 6 یہ ہیں کہ جو انسان کی جنرل چیریٹی کے سلسلے میں ہے، واجب انسان کی خیرات کے سے جو اوبلیگیشنز مالی اعتبار کے ساتھ ہیں اس کی طرف متوجہ کیا۔ اس کے بعد کیا، یعنی پہلے انسان کے عقیدے کو، پھر انسان کو جو سوشل ویلفیئر سسٹم ہے اس کو متوجہ کرنے کے بعد اب اسلام نے جو انسان کے عبادتی پہلو ہے اس کی طرف آ گئے، عبادتی پہلو کی طرف، جی عبادتی پہلو کی طرف متوجہ کیا۔ میری بات یہ ہو رہی تھی کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ سبحانہ، یہ ان کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے، آپ کی توجہ ہونی چاہیے کہ ہم جو بات کر رہے ہیں قرآن کی، اہل بیت علیہ السلام کے فرمان کی۔ جی سلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مولانا صاحب میں محمد جی کو نظر سے بول رہا ہوں۔ ماشاء اللہ جناب، جناب آپ کی باتیں سنو، حقیقت یہ ہے کہ آپ جو باتیں کرتے ہیں یہ اگر لوگوں کے دلوں میں پہنچ جائے تو میرا خیال ہے کہ انسان لوگ بن جائیں گے۔ تو یہ نبیوں کی جاب ہے کہ جو لوگوں کو انسان بناتے ہیں اور اچھی باتیں بتاتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے دنیا کو پتا چلے کہ نبی کیا کر سکتے ہیں۔ نبی اپنا راستہ چینج نہیں کرتے لیکن لوگوں کا راستہ چینج کراتے ہیں۔ یہ ان کی صفت ہے کہ ان کی بات سننا اور ان کے نقشے قدم کے اوپر چلنا اور قرآن پاک کی تابع داری اور اہل بیت کی تابع داری کرنی۔ اصل بات یہ ہے میری نظر میں تو آپ لوگ 3 in 1 ہے۔ اگر لوگوں کو سمجھے آ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ تو بہادری اللہ تعالیٰ کے نبی کے ذریعے سے حضرت علی علیہ السلام کو ملی، اور بہادری ایسی دکھائی کہ دنیا کو پتہ چل گیا کہ شیر خدا کیسے ہوتے ہیں۔ تو شیر خدا کا نام لے کر ہم لوگوں کو بھی حق کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے اور ان کے نقشے قدم کے اوپر چل کر اپنے آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کا شیر بنانا چاہیے۔ اسی کے ساتھ میں جانا چاہتا ہوں، اور آپ شہزادوں کا شکریہ اور آپ کی باتوں کا بھی شکریہ جس کے ذریعے سے پوری دنیا میں اہل بیت کی روشنی پھیل رہی ہے۔ اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، آپ شہزادوں کا کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، اللہ پاک آپ کو صحت دے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ پاک آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آفات بلیات سے محفوظ فرمائے۔ تو اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادتی پہلو میں سب سے جو اہم پہلو ہے اس کا ذکر کیا ہے، اور وہ ہے نماز کا قیام۔ یعنی آپ اس دیکھیں آیت میں کہ اس میں یہاں تک ہے کہ جو یہ مالی جو سلسلہ ہے اقتصادی نظام، اس کو امپرومنٹ کے بعد فرمایا کہ وہ اقام الصلاۃ، کہ وہ نماز کو کیا کرتے ہیں، قائم کرتے ہیں، نماز کا قیام۔ چونکہ ساری جتنی ہیں انسان کی نیکیوں کی جتنی بنیاد جس کو کہا جائے، اساس کہا جائے نیکیوں کی، اس کو کہتے ہیں نماز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اے مولانا آپ کو عید زہرا مبارک ہو۔ کون بول رہے ہیں؟ اور ہم ہدایت ٹی وی کی پوری ٹیم کے شکر گزار ہیں کہ محرم اور سفر میں آپ نے بہت بہت اچھے پروگرام ہمیں دکھائے اور ہمیں گھر میں عزاداری کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ کرے اور ہدایت ٹی وی کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور ہم شکر گزار ہیں آپ کی پوری ٹیم کے۔ اور میری آپ سے ایک التماس ہے کہ میں پچھلے 2.5 مہینے سے بہت بڑی پریشانی میں ہوں، تو آپ پلیز، میرا نام ساجد علی ہے، جرمنی سے بول رہا ہوں، پلیز میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات میرے اس امتحان کو مختصر کرے اور جلدی اس پریشانی سے نجات دے۔ میری تمام مومنین سے بھی التماس ہے اور آپ سے بھی، پلیز میرے لیے خاص دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے۔ امام سید الشہداء کے صدقے اللہ تعالیٰ تمام مومنین کی پریشانیاں دور کر۔ اللہ حافظ۔
اللہ پاک انشاءاللہ کربلا کے ان شہداء کے صدقے میں اور ان مظلومین اسلام کے صدقے میں اور ان سفرائے حسین کے صدقے میں جنہوں نے بڑی مشکلات دیکھی ہیں، ان کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے انشاءاللہ بحق محمد و آل محمد۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے اس کے بعد اصل میں یہ ہے کہ یہ سارے اپنے جو دودھ ہے نا اس کی بتا رہے ہیں کہ ہم کس قسم کا ہم نے پیا ہے، اور وہ سارا جو سلسلہ ہے اس کی طرف ہے متوجہ۔ پریشان اس میں ہونے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ عزیز یہ مقصد، یہ مشن ہے، یہ جاری اور ساری ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں، وہی نسل ہے کہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ ساحر کہنے والے تھے، جھوٹا کہنے والے، شاعر کہنے والے تھے، اور اس قسم کی تہمتیں لگانے والے تھے، الزام تراشیاں کرنے والے تھے معصومین علیہ السلام کے ساتھ۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو معصومین کو بھی کہتے تھے کہ یا مذل المؤمنین، اور یہ کوئی نسل کوئی ختم تھوڑی ہوئی ہے، وہی نسل ہے، وہی آ رہی ہے، اور اس میں ان کا یہ آنا جانا جو ہے نا وہ اسی طرح رہے گا۔ اور یہ نسل جو پیداوار ہے بنو امیہ کی اور بنو عباس کی، اس کے علاوہ کیا اس سے کیا جا سکتا ہے، اس سے اور توقع کیا رکھی جا سکتی ہے اس سے۔ فرمایا کہ دیکھیں نماز کے یعنی اخلاقی پہلو سے پہلے بھی آپ نے دیکھا جو اعتقادی جو ڈیولپمنٹ ہے، اعتقادی اعتبار کے ساتھ اس کے بعد مالی جو انسان کی اکنامیکل فیکٹرز جو ہیں اس اعتبار کے ساتھ اسے کس طرح ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، ان 6 مستحق طبقات کو بیان کرنے کے بعد پھر کیا کیا ہے، عبادتی جو پہلو ہے، جو ورشپ آف اللہ سبحانہ و تعالی ہے، اس کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کہ جو ایک بنیاد بنتی ہے ساری نیکیوں کی، اس ساری نیکیوں کی جو بنیاد ہے وہ کیا ہے، نماز ہے۔ نماز کو اگر تمام تر ان شرائط کے ساتھ پڑھا جائے، خضوع کے ساتھ پڑھا جائے، اخلاص اور محبت کے ساتھ پڑھا جائے، حضور قلب کے ساتھ پڑھا جائے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہر قسم کی جو برائی ہے، بے حیائی ہے، اس سے اور ہر قسم کی گناہ سے انسان کو باز رکھتی ہے۔ یعنی یہ نماز میں وہ طاقت ہے۔ اور اسی طرح قرآن نے بھی فرمایا کہ نماز تمہیں کیا کرتی ہے، ہر قسم کے فحشاء اور منکرات سے تمہیں بچاتی ہے، اور انسان کو جو سعادت ہے، سعادت دارین کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب مسلسل سے عرض کر رہا ہوں واٹس ایپ سے۔ جی قبلہ آپ سے کہ اس موضوع سے شاید یہ میل نہ کھاتا ہو، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ناسبی تکفیری گروہ جو مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، شہید کرتا ہے، کیا قرآن میں کہیں اس قسم کی کوئی چھوٹی سی بھی ایسی منشا ہے کسی آیت کی کہ اپنے عقیدے کے مخالف لوگوں کو طے کیا جائے کہ یہ آخر یہ طالبان کہلاتے ہیں، مدرسوں میں جاتے ہیں، کہیں دروس میں پڑھتے ہیں، تو یہ کس چیز کو انہوں نے انٹرپریٹ کیا ہے؟ کوئی معمولی سا تو ہونا چاہیے، بیس کو ذرا جتنا تو ہونا چاہیے اس قسم کا۔ کیا کوئی قرآن حکیم کی کہ پیغام میں کہیں ہے اس قسم کا کہ اپنے عقیدے کے مخالف لوگوں کو قتل کر دیا جائے؟ 1% بھی کہیں اس کی گنجائش نہیں دیا کوئی کہیں؟ کیا بہت مہربانی۔ تو نماز جب انسان تمام شرائط کے ساتھ پڑھتا ہے اور تمام آداب کے ساتھ، مینرز کے ساتھ، پورے ایٹیکیٹ کے ساتھ، یعنی اس طرح نہیں ہے کہ ایک فزیکل میکینزم کے تحت جو ہے نا اٹھک بیٹھک ہو جائے، اس نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ نماز وہ کہ جو شرائط کے ساتھ ہو،
نماز وہ کہ جو آداب کے ساتھ ہو، نماز وہ کہ جو بندگی کے ساتھ ہو۔ جب یہ نماز ہوتی ہے تو کیا ہے کہ فحشاء اور منکرات سے روک دیتی ہے۔ یہ نماز ہے کہ جو انسان کے لیے معراج مومن، الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج بنتی ہے۔ اس وجہ سے اقام الصلاۃ، یعنی کیا کرو، نماز کو قائم کرو۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ چلیں، تو اسی وجہ سے دین کا ستون جو قرار دیا گیا ہے، الصلاۃ عمود الدین، الصلاۃ عمود الدینکم، کہ نماز تمہارے دین کا ستون ہے۔ ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت رد ما سواہا، نماز اگر تمہاری قبول ہو گئی تو تمہارے سارے اعمال قبول ہو جائیں گے۔ نماز اگر تمہاری رد کر دی گئی تو تمہارے سارے اعمال رد کر دیے جائیں گے۔ تو یہ ہے کہ ایک اسلام کے تربیتی اور تعمیری جو پروگرام ہے اس میں سر فہرست جس چیز کا نام ہے وہ نماز ہے۔ نماز یہ بتایا کیا ہے کہ اقام الصلاۃ، یعنی کیا کرنا ہے آپ نے، نماز کو قائم کرنا، وآت الزکوٰۃ، اور اس کے بعد کیا ہے عبادتی، اور اسی مالی جو عبادت ہے اس میں کیا ہے کہ تم نے زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی مالی پروگرام کا حصہ ہے، اس مالی جو پلان ہے جس سے محتاجوں کی انسان مدد کرتا ہے، بعض ضرورت مندوں کی مدد کرنے میں یعنی انسان دریغ نہیں کرتا ہے، اور یہ نہیں ہے کہ جب کوئی محتاج ہے تو پھر انسان لعت و لال کرتا رہے، بلکہ یہ ہے کہ جب یہ واجب ہے نا، سخی اسی کو کہتے ہیں کہ جس طرح روایت میں ہے کہ الذی ینفق مالہ فی غیر حقہ ولکن الذی یؤدی الی ما فرض علیہ، یعنی سخی اسے نہیں کہتے ہیں کہ جو مال کو اللہ کے جو واجبات ہیں اسے وہ انجام نہیں دیتا ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اس کے بعد جو خمس ہے وہ نہیں دیتا ہے، یہ بلکہ کیا ہے کہ سخی اسے کہتے ہیں کہ جو واجبات الہیہ کو انجام دیا کرتا ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں بتائیں، پھر انسان کے جو ایفائے عہد ہے اور عہد و پیمان کی بات ہو رہی ہے، پرومس کو فلفل کرنا اس کی بات ہو رہی ہے، چونکہ اگر انسان وعدہ خلافی کرتا ہے تو اس سے اجتماعی بہت بڑا دھچکا لگتا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ عہد و پیمان کی جو پاسداری ہے وہ بقائے باہمی کی بنیاد کے اوپر ہے، جس سے کیا ہوتا ہے آپس میں ٹرسٹ بڑھتا ہے، آپس میں اعتماد بڑھتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں ایجاد ہوتی ہیں، ترقی، اور انسان باہمی اچھے جو ریلیشن ہیں اس کی طرف انسان جاتا ہے۔ اگر وفائے عہد نہ ہو تو انسان میں بد اعتمادی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ جو وفائے عہد ہے اس کا تعلق فقط یہ نہیں ہے کہ زید بکر ہوں اور وہ آپس میں عہد و پیمان باندھیں تو انہیں عہد وفا کرنا چاہیے، نہیں، اگر کمیونٹی کے اندر بھی کوئی عہد و پیمان کی بات ہوئی ہے اس کو بھی نبھانا چاہیے۔ ایک گورنمنٹ کے اعتبار کے ساتھ اگر عہد و پیمان ہوا ہے، کچھ معاہدہ ہوا ہے، کچھ کانٹریکٹ ہوا ہے، اس کو بھی نبھانا چاہیے۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ بلکہ اس وقت استحصال کرنے والی جتنی یہ طاقتیں ہیں وہ جہاں جہاں پہ بھی کانٹریکٹ ہوتا ہے، وعدے کی بات ہوتی ہے، کوشش ان کی یہی ہوتی ہے کہ اس کانٹریکٹ کو ختم کرایا جائے، بیچ میں ختم کر دیا جائے یا ان کو کانٹریکٹ ہونے نہ دیا جائے۔ آپ نے دیکھا ہے پاکستان کے جو کانٹریکٹ تھے، یہ مثلا جو ہے نا یہ اس کے بجلی کے سلسلے میں ہیں یا یہ اس کے گیس کے سلسلے میں، تو کیا کیا وہاں کے اوپر ایک ہنگامہ کھڑا رہا، اور اس کے بعد بھی اب دیکھیں صورتحال کیا بنی ہوئی ہے۔ تو کیا ہے کہ دوسرے بات جو استحصال کرنے والی طاقتیں ہیں وہ کبھی نہیں چاہتی ہیں، چونکہ قوم کو، ایک ملک کو کمزور کرنے کا ایک جو سب سے بڑا فیکٹر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے معاہدوں کی، اپنے عہد و پیمان کی وفا نہیں کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کال میرا خیال میں جو ہے نا وہ
شروع نہیں ہو رہی ہے، ان کے کوئی مسئلے ہیں. تو ایک السلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا صاحب. ارے صادق علی ہے، سویڈن سے بات کر رہا ہوں. ہمارے صادق بھائی جی سویڈن سے بول رہے ہیں. جی فرمائیے. جی فرمائیے، آپ بولیے، میں سن رہا ہوں. ہلو. ابن سبیل، اگر مثلا ہم مسجد میں چلے گئے، وہ پتہ چلا وہاں کوئی آ گیا ہے جو ابن سبیل ہے، تو یہ تحقیق کرنا ضروری ہے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے. آپ نے کیا کہا کہ اگر مسجد میں، اگر مثلا مسجد میں یا کوئی راستے میں ویسے ہی یقین آ گیا کہ یہ ابن سبیل ہے، اس کی زیادہ ختم ہو چکی ہے اور وطن پہنچنا چاہتا ہے، تو تحقیق کرنا ضروری ہے کہ یہ غیر شیعہ ہے یا شیعہ ہے یا مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے وغیرہ. ٹھیک ٹھیک، بہت اچھا آپ نے کویسچن کیا ہے، زندہ باد. اس کے بعد جو ایک چیز ہے، دیکھیں، لہٰذا وفائے عہد جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے، چونکہ اگر وفائے عہد نہ ہو، انسان اپنے پرومس کو فلفل نہ کرے، تو اس سے بد اعتمادی پیدا ہوتی ہے. جو ٹرسٹ ہوتا ہے وہ ٹرسٹ انسان کھو دیتا ہے. اس وجہ سے یہ ہے کہ تاکہ اخلاقیات کا، یعنی پہلے دیکھیں عقائد کا درس دیا، پھر اس کے بعد اقتصاد کی طرف، یعنی جتنا رفاہ عامہ سوشل ویلفیئر سسٹم اس کی طرف، پھر عبادات کی طرف، پھر آپ اخلاقیات کی طرف. آپ اس ایک آیت میں کتنی چیزیں حاصل کر رہے ہیں. ایک آیت یہ ابھی جاری ہے، اس میں ایک اور چیز جس کی طرف متوجہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ تنگی، مصیبت اور معرکہ حق و باطل میں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. صبر کرنا ہے. والصابرین فی البأساء والضراء وحین البعث اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہ وہ صادق ہیں اور یہ متقی ہیں کہ جو کیا کہتے ہیں؟ صبر کرتے ہیں. صبر کی مطلب یعنی یہ ہے کہ انسان عقل کی بات کو مانے، عقل کی بات کو مانے، خواہشات نفسانی کو چھوڑ دے. جب ٹکراؤ ہو جائے، جب تصادم ہو جائے خواہش نفس کا اور عقل کا، تو خواہش نفس کو چھوڑ کر عقل کی بات کو ماننے کا نام صبر ہے. صبر ہے یعنی انسان، صبر و استقامت وہ چیز ہے کہ انسان جتنے بھی داخلی خارجی یہ خطرات ہوتے ہیں، انسان اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان وہ محفوظ ہو جاتا ہے صبر کی وجہ سے. صبر ایک شعار ہے اور صبر کے ذریعے انسان کامیابی حاصل کرتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی طرف سے درود ہے. یہ صبر کرنے والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دیا ہے. حتیٰ کہ آپ اگر سورہ رات میں اور یا سورہ حلاطہ میں بھی دیکھیں تو آپ کو ایک چیز ملے گی کہ یہ اہل بیت علیہ السلام پہ اتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ریوارڈ دیا، یا متقین کے لیے اللہ نے اتنا یہ، یا جنت والوں کے لیے اللہ نے یہ اتنا بڑا سلسلہ ہے. تو کہا کہ سلام علیکم بما صبرتم، یعنی ملائکہ اہل جنت کو کیا کریں گے؟ پروٹوکول دیتے ہوئے ایک چیز انہیں یہ کہیں گے کہ سلام علیکم بما صبرتم، سلام ہو تم پر، پیس بھی آن یو. یہ کس وجہ سے ہے؟ پیس بھی اپان یو. کس وجہ سے؟ بما صبرتم. یہ سارے کے ساری آپ کو جو نعمتیں مل رہی ہیں یہ اس صبر کے نتیجے میں. اور اس کے بعد جو ہے نا وہ جو الہی راہبر ہیں، رہنما ہیں، مقتدا ہیں، ان کے سلسلے میں فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آئِمَّةً، ہم نے ان میں کیا ہے؟ آئمہ قرار دیے ہیں، امام قرار دیے ہیں. امام کی جمع آئمہ ہوتی ہے. وہ جی کہتے ہیں ہاں جی وہ جی کدھر آیا جی کوئی کانسیپٹ امامت والا تو ہے ہی کوئی نہیں. یہ سورہ سجدہ ہے، آیت نمبر 24 ہے.
وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، لما صبروا، یہ دیکھیں نا یہاں پہ بھی صبر کی بات ہو رہی ہے. ان کی کوالٹی میں سے جو الہی رہبر ہیں، قائد ہیں، مقتدیٰ ہیں، ان کے لیے بھی ایک کوالٹی صبر کی بتائی گئی ہے. اللہ نے انہیں بڑا صبر دیا ہے. چونکہ اللہ اگر صبر نہ دیتے ان جاہلوں نادانوں کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کی گفتگو، ان کا انداز، اس صبر کے بغیر تو اتنا بڑا کمال انسان نہیں ہوتا نا، نہیں ہو سکتا ہے. اس وجہ سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام قبلہ محترم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت پیاری گفتگو آپ فرما رہے ہیں. میرے 3 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں قبلہ. جی 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 فرمائیے. پہلا سوال یہ ہے کہ سرکار کی حدیث ہے کہ جو کچھ تم اپنے لیے چاہتے ہو وہی دوسرے مسلمان کے لیے بھی چاہو. جی. تو اس حدیث کی تشریح کیا ہوگی کہ جو انسان کا ظرف ہے وہی وہ اپنے لیے بھی چاہتا ہے اور دوسروں کے لیے بھی وہی چاہتا ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ عزت بھی میں دینے والا ہوں اور ذلت بھی میں دینے والا ہوں. جی جی. تو کیا کسی انسان کے ذریعے کوئی انسان کسی کو ذلیل کر سکتا ہے اس کو جس کو اللہ عزت دے دے؟ اور تیسرا میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، تو کیا یہ خبیثوں سے خبیث ہی پیدا ہوتے ہیں یا کچھ اور بھی نکل آتا ہے؟ شکریہ جی. ٹھیک ہے، شکریہ. زندہ کوشچن کیا انشاءاللہ میں بھی آ رہا ہوں سوالات کے جواب. تو یہ ہے کہ ائمہ معصومین کی بھی جو ان کوالٹیز ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ صبر کرتے ہیں. صبر آپ اگر دیکھیں سورہ حالات کا جو نچوڑ ہے آئی کس لیے؟ صبر کی وجہ سے. اہل بیت نبوت کی آپ کے صبر کی وجہ سے. جنت والوں کے لیے سلام علیکم بما صبرتم، ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کیا کمال کر دیا ہے. کیا کمال؟ تم پہ سلامتی ہو، تم پہ درود ہو، تم سلامت رہو. یہ جو خاص قسم کی تشریفات خود معصوم فرشتوں کی طرف سے ہے، مومنین کے لیے ہے، متقین کے لیے ہے. ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کمال کر دیا ہے. سلام علیکم بما صبرتم. یہ جو سلسلہ ہے یہاں پہ یہ بات جو ہے نا وہ بتا دی گئی ہے. صاحبان تقویٰ کی جو کوالٹیز ہیں یہ ان کے لیے ہے. لیکن جو امام المتقین ہوتا ہے وہ ان سب پر حاوی ہوا کرتا ہے. ہم چونکہ امام متقین کے ماننے والے ہیں اور ہم ہمیشہ اذان میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین. ہم امامت کے ساتھ تقویٰ کو، یہ امام المتقین یعنی متقیوں کے امام ہے نا. تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اپنے مولا اور آقا کی امامت میں آئے تو اس سے چاہیے کہ وہ تقوی الہی کو اختیار کرے. سلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام علیکم. سلام علیکم ورحمۃ اللہ. صاحب میں سر جی رفاقت بول رہا ہوں، تھوڑی بات نہیں آ رہی. جی جی کون بول رہے ہیں تسی؟ رفاقت بھائی بول. جی فرما. پھر سوال میرا ہے کہ بھائی کچھ سارے علماء نے جڑے یعنی کہ یہ دوسرے فرقے متعلق گلاں کر رہے ہیں، کوئی دوسرے فرقے متعلق صحابہ یا کوئی ایسی گلاں ابو بکر صدیق کے متعلق یا عمر فاروق کے متعلق، تو وہ یعنی کچھ جڑے علماء نے کہ غلط گلاں کرنے کہ اسی یعنی کوئی متعلق غلط گلاں کر سکتے ہیں، یعنی کوئی گالی پوری دے دیں تو وہ اچھی چیز ہے یا کہ بری چیز ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا کوئی مسئلہ کہ ٹھیک کرنا پسند کرنا. ٹھیک. تو یہ بات ہے کہ انسان دیکھے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اگر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام امیر المؤمنین ہے، اگر علی ابن ابی طالب کی امارت میں آنا ہے تو ایمان لانا پڑے گا، اور اگر امامت میں آنا ہے تو پھر تقوی رکھنا پڑے گا. کیونکہ مولائے کائنات کیا ہیں؟ امیر المؤمنین ہے، یعنی مومنین کے امیر ہیں، مومنین کے. امام المتقین، متقین کے امام ہیں. تو جو صاحبان تقوی ہوں گے وہ امامت میں آتے ہیں.
یعنی امامت کے سائے میں وہ آئیں گے کہ جو متقی ہیں، اور امارت امیر المومنین میں وہ آئیں گے کہ جو مومنین ہیں۔ جو مومن نہیں ہے اس کو کوئی تعلق نہیں ہے امارت امیر المومنین، اور جو صاحبان تقوی نہیں ہیں ان کو بھی کوئی تعلق نہیں ہے امیر المومنین کی امامت کا۔ خواہ بے شک کہیں کہ ہاں جی وہ تو قرآن میں ہے ہی نہیں، یہ تو کانسیپٹ ہی نہیں ہے، تم پہلے تقوی اختیار کرو تو تمہیں امیر المومنین کی امامت مل جائے گی۔ آخری کا دے دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ سلام جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم یا اللہ السلام حضرت۔ علیکم السلام مولا علی مدد، ماشاء اللہ۔ جی قبلہ کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے جی، افتخار شاہ بول رہے ہیں جی۔ جی جی مولا آپ کو سلامت رکھے قبلہ۔ کیونکہ ابھی بھائی نے فون کیا ہے کو ہمارے علماء صرف حقیقت بیان کرتے ہیں جو حق ہے، جو قرآن میں بھی حق ہے اور اہل بیت کے جو فرمان ہے وہ حق ہے۔ تو اس پہ ذرا آپ روشنی ڈال دیں، کیونکہ ہم حق کے ماننے والے ہیں، جیسے رسول پاک کا فرمان ہے کہ الحق و ما علی انما حق و ما قرآن میں حق کے ساتھ علی کے ساتھ حق ہے، وہ حق قرآن کے ساتھ ہے۔ تو جیسا ائمہ ترین حق ہے ایسا قرآن حق ہے، تو یہ اس پہ ذرا آپ روشنی ڈال دیں، دعا میں یاد رکھیے۔ اسی بہانے آپ سے بات ہو گئی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا آپ کا پروگرام ہے، میں دیکھ رہا ہوں تو بس یہ بھائی کی کال سے مجھے نا پھر یاد آ گیا۔ ٹھیک ہے، خدا حافظ، یا اللہ السلام علیکم۔ شکریہ۔ تو یہ ہے کہ انسان کو تھوڑی سی اپنی اس طرح جو سیر و سلوک ہے مولائی وہ ہے کہ جو کیا ہے تقوی الہی رکھتا ہے اور ایمان رکھتا ہے۔ اگر کسی نے مولا کی امامت میں آنا ہے تو اسے تقوی رکھنا پڑے گا، تقوی رکھے گا تو اسے خود امیر المومنین کی امامت کا بھی پتہ چل جائے گا۔ اور جس نے امارت امیر المومنین مانا ہے، جس نے امیر ماننا ہے مولا امیر المومنین، اس کو ایمان رکھنا پڑے گا۔ فقط سمپل جو ہے نا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہنے سے انسان کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ یعنی سمپل اگر ایک انسان کہہ دے کہ ہاں جی اس سے فقط مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن کیا ہے کہ اس سے اب وہ اس کا فریضہ ختم ہو گیا ہے، شہادتین اس نے پڑھ لی تو کافی ہے؟ نہیں، اس کے بعد اس کو عقائد کو ٹھیک کرنا ہوگا، اخلاقیات کو ٹھیک کرنا ہوگا، اعتقادات کو ٹھیک کرنا ہوگا، اپنے جو اسلوب زندگی ہے اسے ٹھیک کرنا ہوگا، سلیقہ زندگی کو ٹھیک کرنا ہوگا، تب جا کر ہے۔ اگر ایک انسان کہ ہاں جی میں تو بس ان جڑی نہ پڑھ دیتا، کلمہ پڑھ دیتا تو بس کافی ہے، نہیں، کلمہ فقط پڑھنے سے انسان وہ نجات اس کی نہیں ہے، کلمہ پڑھنے سے اس کی نجات نہیں ہوتی ہے۔ ہاں جی میں نے بس کلمہ پڑھ لی تو بس نجات ہوگی، نہیں، اس کو باقی اعمال کی طرف ہی جو ہے جانا ہوگا۔ ہمارے جو سوالات ہیں اس میں سے یہ اس شخص نے جو اپنا نام بتایا تھا یہ جھوٹ بتایا تھا، اس کا نام سید امتیاز حسین کاظمی نہیں تھا، وہ اس کا نام جو ہے نا وہ کاظمی نہیں خارجی ہے، بلکہ وہ خارجی تھا، اور وہ سید بھی نہیں تھا، اور اس کا تعلق کوئی سادات سے نہیں ہے۔ سادات میں تو اللہ نے بڑی کوالٹی رکھی ہوئی ہیں، بڑی ان میں جاؤ حشمت رکھی ہوتی ہے، ان کی گفتگو ہی ہم سادات کی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے بول رہے ہیں، ہم تو سادات کی ان کی بو کو یہاں بھی مشام کر لیتے ہیں۔ یہ سید نہیں تھا اور یہ کاظمی بھی نہیں تھا، اپنے آپ کو جھوٹ بولا اس نے نام، اس کا نام خارجی ہے، چونکہ جہاں جہاں پہ بھی دین اور اخلاق سے دور کی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں اس کا تعلق کوئی سادات کے ساتھ نہیں تھا، نہ کوئی اس کا تعلق کوئی مومن ہے، یہ کوئی مومن تھا وہ بھی نہیں ہے، بلکہ وہ خارجی اسی جو ابن ملجم کی جو نسل ہے نا اس سے اس کا تعلق ہے، اور وہ تھا اس وجہ سے یہاں پہ آ کے آنیر کے جہاں پہ ساری پوری دنیا میں پروگرام جا رہا ہے اخلاقیات سے، جو بھی گری ہوئی بات کرتا ہے وہ اصل میں یہی کرتا ہے کہ اپنی جو مادر گرم ہوتی ہے نا اس کا وہ نمائش کر رہا ہوتا ہے کہ کس دودھ کے ساتھ پرورش اس کی ہوئی ہے اور کس طوفانی زندگی کے ساتھ اس کی آبادی ہوئی ہے، اس کی طرف ہو جاتا ہے۔ ورنہ اسلام اخلاقیات کا مذہب ہے، اسلام نے انسان کو شرافت سکھائی ہے، دین و تدین سکھایا ہے،
جس میں اخلاقی قدریں نہیں ہیں نا وہ کبھی دیندار نہیں ہوتا ہے، اس کو کوئی تعلق نہیں اسلام سے، نام فقط کہہ دینے سے ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا ہمارے بڑے محترم محمد یعقوب، انہوں نے آ کے باتیں کرتے ہیں ہمیشہ، اور اچھی پازیٹیو سوچ ہے ان کی، آتے ہیں اپریشیٹ کرتے ہیں پروگرام میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجر دے اور صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اور ہمارے بھائی نے فون کیا ہے، ساجد علی نے جرمنی سے، انہوں نے پروگرامز کو پسند بھی کیا ہے، محرم سفر کے جو پروگرامز تھے انہیں بھی کہا کہ یہ بہترین پروگرام ہوئے ہیں، عزاداری پرسہ ہوا ہے، اللہ پاک نے جزائے خیر دے۔ اور وہ ایک پریشانی میں ہیں، صدقہ محمد و آل محمد، اللہ پاک ان کی پریشانی کو دور فرمائے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح ہمارے محترم مقصود حسین سید نے فون کیا ہے کہ یہ جو ناصبی اور خارجی، یہ جو خارجی ٹولہ ہے اور ایک تکفیری گروہ ہے، کہ جو اس وقت آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ابھی آپ آ جائیں، آج بھی آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا اس آدمی کا جو سعودیہ کا ہے، اس کا مہرہ، اس نے بھی آج فرانس میں بیان دی، کروڑوں یعنی بلینز ڈالر جو ہے نا وہ خرچ کیے گئے مکتب تشیع کے اس شخصیت کشی کے لیے۔ یہ جو آپ دیکھیں یہ بھی وہی ان کی اس کی یزید نواز لوگ ہیں۔ یہ جو ایک آیا تھا ابھی میں نواز ہوں، یہ یزید نواز تھا وہ حقیقت میں۔ تو یہ جو یزید نواز ہیں، آپ کو فقط اپنے ان کے ملک میں 6 بلینز جو ہیں وہ ڈالر خرچ ہوتے ہیں فقط اور فقط ان چینلز پر کہ جن پہ وہ مکتب اہل بیت، مکتب تشیع کے خلاف کام کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ الگ ہیں کہ جو وہ سوسائیڈل اٹیک کرتے ہیں، انہیں وہ پے کرتے ہیں، یا ان کے یہ جو ہیں بولیاں لگاتے ہیں۔ یہ تو آج کل آپ کو یوٹیوب پہ بھی ساری چیزیں جو ہے نا وہ میسر ہو جائیں گی کہ کس طرح ان کی بولیاں لگتی ہیں، کتنے جو ہے نا اتنے ملین، ہاں جی فلاں کو مانے، یہ آپ کو جو ہے نا وہاں سے مل جائیں گی۔ بات اصل میں یہ ہے کہ انہوں نے اس حد تک سب سے بڑی اس وقت دنیا جو دہل رہی ہے اس ریالی گورنمنٹ سے، جتنا طوفان اور ذلت اور خاری مسلمانوں کے درمیان آ رہی ہے، آپ کسی میں نہیں دیکھ سکتے۔ یہاں پہ بھی وہ چینل چلتا ہے اور پوری دنیا میں اس وقت جو ہے نا وہ جا رہا ہے، اور انڈیا میں بھی اس کے اوپر جو ہے نا بھی پابندی لگا دی۔ تو اس پہ 2.2 ملین ایوری ایئر اس کا اپنا جو ہے نا وہ خرچہ وہاں سے اس کو دیتے ہیں، اور وہ آتا ہے، اور نعوذ باللہ جو ہے نا وہ پیغمبر اسلام کا نام لیتے ہوئے مجھے تو شرم آتی ہے، حیا آتا ہے، اور مجھے زبان ہی میری تو کام نہیں کرتی کہ میں اس کے الفاظ کو جو اس نے ٹی وی کے اوپر دہرائے ہیں میں ان کو یہاں پہ دہراؤں آپ کے سامنے۔ یعنی اس حد تک برین واش کیا گیا، لوگوں پہ اس طرح مال پھینکا گیا، لیکن ان ربک لبالمرصاد، اللہ کی جو لاٹھی ہے وہ بے آواز ہوا کرتی ہے۔ اللہ گھات لگائے ہوئے ہے ان دشمنوں اور ان خارجیوں کے اور اس تکفیری گروہ کے۔ ابھی ان کا وقت بہت قریب ہے، بہت قریب آ گیا ہے ان کا وقت، اس وجہ سے کہ لوگوں کو حقائق کی خبر ہو گئی ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کی ذہنیت کتنی نجس آلود اور اتنی آلودہ ان کی ذہنیت اور گندی ذہنیت ہے کہ ان کو کوئی دین کی نہیں ہے۔ یہ فقط اور فقط یہ کہتے ہیں کہ نماز کے ٹائم پہ ہی ہو جائے، روزے کے ٹائم پہ، ان کا حقیقت میں ان کا دین کے ساتھ کوئی ربط ہی نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ لیکن آپ کو بتاؤں کہ پوری یہ ایک جگہ کے اوپر مصر میں انہوں نے 60 بلین جو ہے نا وہ خرچ کیا، وہاں کے افراد یہ شاہانہ جن کو قتل کرایا گیا، اور ان کے ساتھ ہی جو اس مطلب کے لیے تھے کہ اس کو قتل اس لیے کرایا گیا کہ چونکہ اسے چھوڑا گیا تھا کہ شیعت کی جو کتابیں ہیں ان کی تحقیق کی جائے، تفتیش کی جائے، انویسٹیگیشن کی جائے، اور اس کے بعد جو شیعہ کے نقائص ہیں اسے نکالا جائے۔ جب اس نے پڑھنا شروع کیا، اس نے کہا حقیقت میں مذہب مکتب تشیع میں ہے وہ شیعہ، جس کی وجہ سے اس ایک آدمی کی وجہ سے 3000 جو بڑے مولوی تھے وہ شیعہ ہوئے، جس کی وجہ سے اس کو قتل کرا دیا گیا بعد میں۔ اور یہ بعد میں جو مصر کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات ہیں اس کے بعد کے ہیں، یہ ان لوگوں کی حالت ہے۔
ان لوگوں کی حالت اس وقت دنیا کو خبر ہو گئی ہے، دنیا کو پتہ چل گیا ہے ان کا. ہم جب باتیں کرتے تھے لوگ سمجھتے تھے پتہ نہیں کیا ہے. شام میں جو ان کی صورتحال اور فضاحت اور رسوائی، اور بالخصوص یہ جو نکاح ایک محارم کے ساتھ انہوں نے وہ ایک انتہائی یزیدی جو فتویٰ تھا اس کو انہوں نے دیا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس کی حالت جو ہے نا وہ کیا ہو گئی ہے. کسی دین میں، کسی فطرت میں، کسی ضمیر میں انہوں نے وہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ ایک نئی ٹرم اور ایک نئی اصطلاح نکالی، وہ جو نکاح جہاد والی ہے. اس میں ان کی جو فضاحت، سارے مسلمان تڑپ اٹھے، سارے مسلمان ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ یہ کون سے دین ہے، کون سے اسلام کے ساتھ اس کو کوئی تعلق نہیں ہے اس قسم کی. لیکن اللہ نے وہیں ہر جگہ جہاں پہ بھی گئے ہیں ان کے، یہ جہاں پہ بھی گئے اللہ نے انہیں ذلیل کیا ہے، انہیں رسوا کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی دین کے ساتھ مذاق کرتا ہے اللہ اسے ذلیل کرتا ہے. جو بھی دین کو جو ہے نا وہ استہزاء کرتا ہے اللہ اسے اس دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے، اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذلیل کرتا ہے. کس قوم میں ہے، کس مکتب میں ہے، کس مذہب میں ہے کہ کسی بے گناہ کو قتل کر دیا جائے، اسے مار دیا جائے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ کسی بے گناہ کو مارنے سے یہ ہوتا ہے فقد قتل الناس جمیعا، اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا ہے. اسلام اتنا خوبصورت، اسلام میں وہ جمال ہے، اسلام میں وہ کمال ہے. اسلام تو اس طرح قطعاً کسی کو اجازت نہیں دیتا ہے. خواہ نون مسلم ہے، مسلم ہے، مسلمان بھی ہے، نون مسلم بھی ہے، اس کی بھی جان لینے کا اسلام قائل نہیں ہے، قطعاً حرام قرار دیا ہے اس کے لیے. بلکہ میں ابھی آ رہا ہوں اپنے عزیز کے جو سویڈن سے غالباً فون تھا کہ ابھی ان کے جواب کے سلسلے میں اسلام کی خوبصورتی آپ دیکھیں. اسلام یہاں تک ہے کہ تو لہٰذا کسی نہ آیت میں ہے نہ روایت میں ہے، یہ ان کے گھڑے گھڑائے فتوے ہیں، ان کی اپنی ذہنی اور تکفیری ذہنیت ہے کہ جس کی وجہ سے آج آپ دیکھ رہے ہیں گلے کاٹ کے فٹ بال کھیلا جاتا ہے. یہ انسان نے، یہ درندے ہیں، یہ ان کے انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے، اور ان سے نجات دلانی چاہیے، ان سے نجات دلانے کی ضرورت ہے. ہم فقط یہ نہیں کہتے ہیں کہ جو بھی انہیں پرموٹ کرتے ہیں وہ بھی ان کے جرائم میں جو ہے نا وہ شامل ہیں، جنہوں نے ان کے ٹرین کیا، جنہوں نے انہیں سکھایا، جنہوں نے انہیں ڈیولپ کیا، جنہوں نے ان کی فاؤنڈیشن بنائی ہے، یہ سارے کے سارے ان جرموں میں ان کی شریک ہیں. ہمارے صادق بھائی نے سویڈن سے فون کیا ہے کہ اگر کوئی اس قسم کا آ جائے، مسلمان ہے، مسجد میں آ جائے اور یا رستے میں کوئی ابن السبیل ہے، اس طرح کا فرد کہ جو اس کا خرچہ ختم ہو گیا ہے، زاد راہ ختم ہو گیا ہے، اور وہ اپنے شہر میں، اپنے محلے میں، اپنی بستی میں، اپنے ملک میں ویل آف تھا لیکن وہاں پہ ختم ہو گیا ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ وہ مسلمان ہے، مسجد میں ہے، شیعہ نہیں ہے، سن لو یہ غور سے ساتھ، شیعہ نہیں بھی ہے، ابن السبیل ہے، اس کا زاد راہ ختم ہو گیا ہے، شیعہ نہیں بھی ہے، تب بھی اس کی مدد کرنی چاہیے. ہم اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہیں. اہل بیت علیہ السلام کا یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. اسیرا کو مسلمان نہیں تھا. زمن عہد رسالت میں جو اسیر تھے یا یہ یہودی تھے یا یہ عیسائی تھے، قیدی تھے، اہل بیت کے پاس مانگنے کے لیے آئے تو اہل بیت نے کیا کیا، اسے دے دیا. اس کو اس پیرائے میں دیکھیں، آپ کے پاس جو بھی ہے مسلمان آتا ہے وہاں پہ آ کر آپ سے مانگتا ہے اور وہ ابن سبیل ہے، اس کے پاس نہیں ہے، آپ خیرات اپنی انفاق اپنا اس پہ کریں اور اس میں کوئی حرج نہیں. آپ کو یہ ابن سبیل ایسا ہے کہ ممکن ہے ایک کرسچن ہے، ممکن ہے اس کا تعلق جوڈائزم کے ساتھ ہے، ممکن ہے اس کا تعلق جو ہے نا وہ جوئش کمیونٹی کے ساتھ ہے، ممکن ہے اس کا تعلق جو ہے نا وہ کرسچن کمیونٹی کے ساتھ ہے. کرسچن ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، اس کا بدھسٹ ہے، کسی مذہب کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور اس مذہب کے ساتھ تعلق آپ کے پاس انفاق ہے. اسلام کہتا ہے کہ تم احسان کرو ان پر بھی. احسان اگر یعنی اسلام کی آپ خوبصورتی کو دیکھو
اسلام ایسوں کے اوپر کہ جاتا کہ انسان تو ہے نا، اب انسان اگر مجبور ہو گیا تو اس کی مدد ہونی چاہیے. ہی از اے مسلم اور نان مسلم، کوئی بات نہیں ہے، انسان تو ہے. آپ کو میں نے شاید کل پرسوں ایک روایت سنائی تھی کہ پیغمبر اسلام نے دیکھا ہے کہ یہودی کے جنازہ جو ہے نا وہ جا رہے، احترام میں کھڑے ہو گئے. صحابیوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو خبر ہے کہ یہ تو یہودی کے جنازہ ہے؟ فرمایا تم یہودی دیکھ رہے ہو، میں اس کو انسان دیکھ رہا ہوں، ایک انسان کے جنازے کے لیے. اسلام بھرم کا قائل ہے، اسلام شرافت کا قائل ہے. ایسی صورتحال ہو جائے تو اس کی مدد کرنا کوئی بات نہیں ہے، آپ اس کی مدد کریں، اور اس میں مدد میں انشاءاللہ جو ہے نا آپ اجر لیں گے. آپ کو پتہ ہے، آپ یہ واقعات سنائیں، سورہ حالات آ کے سنائیں نان مسلم کو، یہ واقعات اہل بیت اطہار کے. آپ کرسچن کمیونٹی کو سنائیں وہ نصرانی کا واقعہ کہ جو بوڑھا ہے مانگ رہا تھا، بیگر تھا وہاں پہ اسٹریٹ میں جو ہے نا وہ مانگ رہا تھا. امیر المومنین گزرتے ہیں، صحابی ساتھ ہیں، اور امام فرماتے ہیں یہ کیوں مانگ رہا ہے، یہ کیوں مانگ رہا ہے، بوڑھا شخص یہ کیوں مانگ رہا ہے؟ کہا کہ اس کے کوئی اولاد نہیں، اس کے بچے نہیں ہیں. فرمایا جب جوان تھا تو گورنمنٹ کے لیے کام کرتا تھا، اب یہ بوڑھا ہو گیا، اب یہ گلی کوچے میں آ کے لوگوں سے مانگ رہا ہے، کیوں؟ سب سے پہلی جو پینشن ہے تاریخ کی وہ علی ابن ابی طالب نے ایک نصرانی کے لیے وقف کرائی. یہ بعد میں شروع ہو گئی یہ پینشن کا نظام. یہ بتائیں یہ واقعات اپنے جیوش کمیونٹی کو، کرسچن کمیونٹی کو، نان مسلم کمیونٹی کو، یہ بتائیں کہ ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ یہ ان صفات کے مالک ہیں. یہ تنگ نظری ہمارے ہاں نہیں ہے، مکتب تشیع میں نہیں ہے. یہ محدودیت، لمیٹیشن جس کو کہا جائے، ہمارے ہاں مکتب تشیع، مکتب اہل بیت میں نہیں ہے. ہمارے بڑے محترم علی جان شاہ صاحب نے، انہوں نے کہا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو. دیکھیں مومنین کی جو ہے نا وہ کوالٹیز، اس طرف جو ہے نا صاحبان ایمان کی اس کوالٹیز کو بتایا گیا کہ مسلمان اس کی شان یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے مومن اور مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو. اور جہاں تک آپ نے دوسری بات کی ہے کہ اللہ جسے عزت دیتا ہے اسے کوئی ذلیل، بے شک لا ریب، اللہ جسے عزت دیتا ہے دنیا کا کوئی شخص اسے ذلیل نہیں کر سکتا ہے، رسوا نہیں کر سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مکتب کی یہ شان قرار دی ہے، اس مکتب کے علماء کی یہ شان قرار دی ہے. ہم تو خادم ہیں، علماء کے جوتوں کے بھی ہم غلام ہیں، ان کے قدموں کے ہم غلام ہیں. ہم تو اپنے آپ کو ایک معمولی سا جو ہے نا وہ ایک طالب علم سمجھتے ہیں، ایک اسٹوڈنٹ سمجھتے ہیں. اسٹوڈنٹ کے جو صادق آل محمد کے اس حوزے کا ہے، ایک ادنا سا خادم. عزت ہمیں اتنی ہم تو اس لائق بھی نہیں جتنی عزتیں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مکتب کے صدقے میں عطا کی ہیں. اور ہم جتنا بھی شکر کیا جائے وہ کم ہے. عزت جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیتا ہے، کوئی دنیا کا فرد، کوئی دنیا کا انسان، کوئی دنیا کا کوئی شخص اسے ذلیل نہیں کر سکتا ہے. عزت اللہ کی نگاہ میں. تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سارے مومنین کو عزت دے. عزت اللہ ہی کے گھرانے سے ہے. عزت جو ہے نا وہ یہ جو عزت اور بھرم اور ویلیو اور آنر اور ریکارڈ جس کو کہا جائے، یہ عزتیں للہ العزت جمیعا، اللہ کے گھرانے سے انسان کو عزت ملا کرتی ہے. للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. عزت کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، مومنین کے ساتھ ہے. اللہ نے عزت دی ہے، اور انشاءاللہ اس عزت کو کوئی بھی اس عزت کو جو ہے نا کہ جو الہی ہوا کرتی ہے، کوئی دنیا کا جیسا بھی فرد ہے، جتنی بھی بڑی اس کی دماغی آلودگی ہو، اس کو کچھ نہیں کر سکتا ہے. اور جو آپ نے کہا کہ الخبیث یہ جو آیت بھی ہے کہ یہ جو خبیث ہیں مرد، خبیث عورتیں، اور یہ ان لوگوں کے لیے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جیسی فاؤنڈیشن ہوگی اور جیسی اس کی بنیاد ہوگی،
ایسی اس سے پھر ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے نا. خشت اول چون حد میں مار کج تا سریا میر و دیوار کج. تو یہ تو سلسلہ پھر رہے گا. اسی وجہ سے اسلام نے سب سے پہلے یہ بات تاکید کی ہے، اور یہ اسی وجہ سے پاک تینت کے سلسلے میں، اور یہ اس بات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے جوانوں کے سلسلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ فرمایا کہ تم ہمیشہ اس بات کی طرف توجہ رکھو کہ ایسی خواتین کہ جہاں پہ تمہاری نسل جو ہے وہ وجود میں آئے گی، ہمیشہ پاک و پاکیزہ خواتین کا انتخاب کرو، تاکہ اس سے نسل جو پاک و پاکیزہ. آلودگی کہاں سے آتی ہے؟ آپ کو بتاؤں، حدیث ہے یہ، الشقی شقی فی بطن امہ. یہ جو ہوتا ہے نا شقی، جو رسوا اور شقاوت اور سنگ دلی اور بدبختی اور آلودگی جو انسان میں آ جاتی ہے، الشقی شقی فی بطن امہ. شقی اپنے اس ماں کے پیٹ سے، یعنی وہی سارے خصائص لے کر آتا ہے نا. السعید سعید فی بطن امہ. یہ جو سعید ہوا کرتا ہے، پاکیزہ ہوتا ہے، پاکیزہ فطرت جو ہوا کرتا ہے، پاکیزہ مزاج جو ہوا کرتا ہے، بطن امہ، اپنے ماں کی شکم ہی سے آیا کرتا ہے. انسان کیوں فرمایا گیا کہ ہاں جی ایک مومن کی پہچان کیا ہے؟ اس کے چہرے پہ دیکھو کہ علی کا نام لے لو اور اس کے چہرے پہ دیکھو کیا آتی ہے صورت، اسی سے آپ کو پتہ چل جائے گی. یہ پیغمبر اسلام نے ایسے نہیں ہے. وہاں پہ جب دور تھا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، بڑے بڑے صحابی اپنے بچوں کو آزمایا کرتے تھے نام علی اور اس کے تحت. اسی طرح ہمارے رفاقت بھائی نے کہا ہے کہ اگر خلفاء جو ثلاثہ ہیں ان پہ اگر کوئی ناسزا کہتا ہے، جائز نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں ہے. کسی قوم کے کسی مکتب کے مقدسات پہ لان تان کرنا، تبرہ بازی کرنا اس طرح کی، جس سے وہ جائز، قطعاً جائز جو ہے نا وہ نہیں ہے. ہمارے علماء کا فتویٰ ہے. آپ آغا سیستانی کے ہمارے بڑے بزرگان ہیں، آغا خامنہئی کے دیکھیں ان فتاویٰ میں نہ پیغمبر اسلام کی ان جو محارم ہیں، ازواج ہیں، ان کے متعلق بھی کسی قسم کی کوئی گستاخی کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح یہاں پہ گالیاں دینا معاویہ والوں کا کام ہوتا ہے. معاویہ نے 75 سال گالیاں دی ہیں امیر المومنین کو. جو علی کے ماننے والے ہیں وہ گالیاں نہیں دیتے ہیں، لہٰذا ہمارے ہاں نہیں ہے یہ سلسلہ. آپ نے پتہ نہیں اب کہاں سے وہ ہوتا رہتا ہے دونوں صورتوں میں. آپ یہ دیکھیں کہ سنیوں میں جو ہے نا ایکسٹریمسٹ نہیں ہوتے ہیں، وہاں پہ بھی ہوتے ہیں، اور ہر مکتب میں آپ کو یہ جو ہے نا وہ کام مل جائے گا. ایسا نہیں ہوتا ہے. اور ایسے افراد کے اوپر جو ہے نا وہ توجہ بھی نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی سلسلہ ہے. ہمارے افتخار بھائی نے اوسلو سے فون کیا ہے، ناروے سے، اور بات ہمیشہ یہی ہے کہ یہاں چونکہ ہدایت چینل ہے، ہدایت ہی کا پیغام دیا جاتا ہے، حق کا پیغام دیا جاتا ہے. حق کا مرکز علی ابن ابی طالب ہے، بنص رسالت. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ الحق مع علی و علی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہیں. پروردگار حق کو ادھر پھیر جدھر علی جائے. معیار حق بھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات والا صفات کو قرار دیا گیا ہے. اور پھر فرمائے کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن. علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے. لہذا معیار حق، معیار قرآن ذات مرتضوی ہے، ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، کہ جن کے پاک گھرانے نے قرآن کی شان کو بلند کیا اور جنہوں نے حق اور حقانیت کی ان میناروں کو روشن کیا. اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے. پروردگار ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، اپنے لطف اور احسان کے صدقے میں ہمارے جملہ گناہان صغیر اور کبیرہ کو معاف فرما. ہمیں اپنے نیک مخلصین عبادت گزار بندوں میں شمار فرما. خدا بحق محمد و آل محمد
ہماری جتنی عزاداری سوگواری سید و شہداء اسے اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما۔ سید کونین کو ہم سب پہ راضی و خوشنود فرما۔ پروردگار عزاداری سید و شہداء ہماری آخرت کا سرمایہ قرار دے، ہماری عالم برزخ کا سرمایہ قرار، ہماری قبر کا سرمایہ قرار دے۔ پروردگار منکر و نکیر کے سوالوں کے جواب میں اس دوران اس عزاداری سید و شہداء کو ہمارے سروں پہ پروردگار ایک سائبان کی صورت میں قرار دے۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہماری عاقبت بخیر فرما۔ ہمارے جتنے مومنین مومنات پریشان حال ہیں، اور بالخصوص ہمارے عزیز کی جنہوں نے جرمنی سے فون کیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالی ساجد بھائی کی پریشانیوں کو دور فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہم سب کے جتنے مرحومین ہیں پروردگار انہیں جوار رحمت، جوار اسم، جوار سید و شہداء میں جگہ عنایت فرما۔ ہمارے جتنے مومنین مومنات مریض ہیں، بیمار کربلا کے صدقے انہیں صحت سلامتی شفا کامل و عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما، امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔